الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم لیسن نمبر 16 پڑھیں گے، اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے سبق نمبر 16 کو۔ سبق نمبر 16 کا نام ہے تفخیم ترقیق۔ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے حرف کو پر پڑھنا، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقی کا معنی ہوتا ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ ہم پہلے سے ہی سبق نمبر 1 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ جن حروفوں کو پوری یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے وہ 7 ہیں۔ ان کے علاوہ ہم کن حروفوں کو پر پڑھ سکتے ہیں؟ تو 3 حروف ایسے ہیں، الف، لام اور را، کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب الف کو پر کب پڑھیں گے؟ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے، یعنی کہ حرف مستعلیہ کا کوئی حرف آ جائے، یہ پر ہوتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ اور الف سے پہلے اگر کوئی باریک حرف آ جاتا ہے تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ اب لام، اس میں جلالت، یعنی کہ لام کو صرف اور صرف ہم موٹا پڑھیں گے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کے اندر یہ جو لام ہے، صرف اس لام کے لیے ہم یہ قاعدہ استعمال کریں گے، اس لام کو ہم پر کر سکتے ہیں، اللہ عز و جل کے لام کو۔ اس کے علاوہ پورے مدنی قاعدے میں بلکہ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی جو اللہ عز و جل کے علاوہ جو لام ہے، اگر اس کے اوپر زبر پیش ہو تو ہم اس کو پر نہیں پڑھیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ کب پر پڑھیں گے؟ جب اس میں جلالت، یعنی کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اب اس کا موٹا اور باریک پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، ابھی انشاءاللہ ہم سبق پڑھیں گے تو اس میں آپ جان سکیں گے۔ اب را ہے، را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہو، را کے اوپر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو۔ عارضی زیر کیا ہوتی ہے انشاءاللہ ابھی ہم سبق پڑھیں گے، تو یہ مزید آگے ڈیفینیشن بھی ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، یہ کیسے زیر دوسرے کلمے میں آئے گی، یہ بھی ابھی ایگزامپلز آپ کو میں دے دیتا ہوں سبق کے اندر۔ را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ اب یہ جتنی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں ان کی یہ بھی مثالیں بھی ہم پڑھیں گے۔ اب را کو باریک پڑھنے کی بھی صورتیں ہیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر آ جائیں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، اور را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو۔ اب عارضی حرکت، عارضی حرکت قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں لیکن الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی۔ جیسے ارجعی، یہ الف را یہ لکھا ہوا، لیکن یہ جو زیر ہے یہ عارضی لگی ہوئی ہے، یہ پہلے سے نہیں تھی، بعد میں لگائی گئی ہے، مطلب خود سے جو ہم لگا کر پڑھیں گے اس کو ہم عارضی زیر کہیں گے۔ ایک ہی کلمے میں اگر را ساکن کے بعد زیر اصلی ہو، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حرف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادن۔ اب یہ بھی اگزامپل آپ کو میں پڑھ کر بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ غور سے سنیے کہ ہم سبق نمبر 16 کو کیسے درست انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قاف حرف مستعلیہ کا پورا ہے، الف سے پہلے موٹا حرف آیا تو الف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ را پر زبر پیش ہو، را کو موٹا پڑھا جاتا ہے تو الف را سے پہلے الف سے پہلے جو را پر زبر ہے تو الف موٹا ہوگا۔ ادھر بھی الف سے پہلے را پر زبر ہے تو الف پر ہوگا۔ ادھر الف سے پہلے کاف باریک ہے، باریک، ادھر بھی باریک پڑھیں گے الف کو، اور ادھر بھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، الف زبر قا، لام زبر لا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا، طا زبر طا، صراطا، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم 2 زبر جن، سراجن، کاف الف زبر کا، نون زبر نا،
کانا میم الف زبر ما لام دو زبر لن مالن میم زبر ما فا الف زبر فا مفا زا دو زبر زن مفازن. اب الف سے پہلے تو ہے یعنی کہ حروف مستعلیہ تو الف پر ہوگا. تو الف زبر تو لام زیر لی طالی با پیشبو طالبو تا الف زبر تا با واو پیشبو تابو خو ادھر الف سے پہلے حروف مصالح تو الف بھی پر ہوگا. خو الف زبر خو لام زیر لی خالی دال دو زبر دن خالدن. ادھر الف باریک ہے کیونکہ الف سے پہلے عین باریک حرف ہے. عین الف زبر ع با زیر بی عابی دال دو پیشتن عابدن. اب ادھر الف سے پہلے حروف مصالح یعنی کہ پر ہے تو الف کو بھی پر پڑھیں گے. غین الف زبر غو سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسقن. ادھر تو زبر تو عین الف زبر ع تو میم دو زیر مین تو من. اب یہاں پر دیکھیے آپ کے اللہ عز و جل کا لام ہے لیکن اس سے پہلے حرف جو حمزہ اس پر زبر ہے تو یہاں پر پر ہوگا. یہاں پر بھی اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہے پر کریں گے. ادھر بھی اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے زبر ہے پر ہوگا. ادھر بھی زبر ہے پہلے پر ہوگا. ادھر بھی پہلے زبر ہے اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہے تو پر ادھر بھی پر کریں گے. حمزہ لام زبر ال لام کھڑا زبر لا اللہ ہا پیش ہو اللہ واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا واللہ ہا پیش ہو واللہ فا لام زبر فل لام کھڑا زبر لا فاللہ ہا پیش ہو فاللہ. حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل انل لام کھڑا زبر لا ان اللہ ہا زبر ہا ان اللہ ہا پیش ہو واو لام زبر ول ہول لام کھڑا زبر لا هو اللہ ہا پیش ہو هو اللہ میم زیر می نون لام زبر نل مینل لام کھڑا زبر لا من اللہ ہا زیر ہی من اللہ. اب ادھر ہم دیکھیں گے کہ را کے اوپر زبر ہے را پر کرنا ہے. اللہ عز و جل کے لام سے پہلے پیش ہے تو اس کو اللہ عز و جل کے لام کو موٹا پڑھیں گے. را زبر را سین واو پیش سو راسو لام لام پیش لل رسول لام کھڑا زبر لا رسول اللہ ہا زیر ہی رسول اللہ. ادھر را پر اللہ عز و جل کا لام بھی پر کیونکہ پہلے زبر ہے. را زبر را ضاد زیر ضی راضی یا لام زبر یل رضیل لام کھڑا زبر لا رضی اللہ ہا پیش ہو رضی اللہ. ادھر الف پر موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. اللہ عز و جل کے لام سے پہلے پیش ہے تو یہ بھی پر ہوگا. قاف الف زبر قا لام لام پیش لل قالل لام کھڑا زبر لا قال اللہ ہا میم پیش ہم قال اللہم میم زبر ما
قالوا اللہم. اب ادھر اللہ عز کے نام سے پہلے زیر ہے لہذا ہم اس کو باریک پڑھیں گے. لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ. ہا زیر ہی، للہ. با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ. ہا زیر ہی، باللہ. با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل. لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ. ہا زیر ہی، بسم اللہ. اب ادھر بھی دیکھیے لام اللہ عز کا لام ہے لیکن پہلے زیر باریک ہوگا. قاف پیش قو، لام لام زیر لل، قلل. لام کھڑا زبر لا، قل اللہ. ہا میم پیش ہم، قل اللہم. میم زبر ما، قل اللہم. آگے اب ادھر دیکھیے یہ اللہ کا لام نہیں ہے، یہ سمپل لام ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، پھر بھی ہم اس کو باریک پڑھیں گے. اس سے پہلے زبر بھی آ رہا ہے پھر بھی ہم اس کو باریک پڑھیں گے. میم الف زبر ما، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ما ولا. ہا میم پیش ہم، ما ولاہم. حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، اللل. لام زبر لا، الا. ذال یا زیر ذی، الا الذی. نون زبرنا، الا الذین. اب ادھر بھی دیکھیے لام ہے، اس سے پہلے زبر ہے لیکن باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ عز کا لام نہیں ہے. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل. لام زبر لا، انل. ذال یا زیر ذی، ان الذی. نون زبرنا، ان الذین. ادھر بھی لام کو باریک پڑھیں گے. عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا. صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا. تا دو زبر تن، صلاتن. اب ادھر را کے اوپر زبر ہے ہم پر پڑھیں گے. را زبر را، جیم پیش جو، راجو. لام دو پیش لون، رجولون. حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم. تا زبر تا، علم تا. را زبر را، علم ترا. را پیش رو، زا زیر زی، روزی. قاف واو پیش کو، روزی کو. حمزہ کاف زبر اک، ثا زبر ثا، اکثا. را پیش رو، اکثرو. حمزہ جیم زبر اج، را دو زبر رن، اجرن. حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن. حمزہ با زیر اب، را کھڑا زبر را، ابرا. ہا یا زیر ہی، ابراہی. میم زبر ما، ابراہیم. عین اب یہ دیکھیے را ساکن سے پہلے عین پر زبر ہے لہذا ہم را کو پر پڑھیں گے. عین را زبر عار، شین دو پیشن، عرشن. حمزہ میم زبر ام، صاد زبر صا، ام صا. با را زبر بر، ام صبر. نون الف زبر نا، ام صبرنا. تا را پیشتر،
جیم زیر جی ترجی عین واو پیش عو ترجعو نون زبرنا ترجعون یا را پیش یر زا زبر زا یرزا قاف واو پیش کو یرزقو نون زبرنا یرزقون. اب یہ جو نیلے رنگ کی زیر دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اور اس کلمے میں بھی دیکھ لیجئے، ادھر بھی ہے ادھر بھی، یہ عارضی زیر ہے. عارضی زیر سے مراد یہ پہلے سے یعنی کہ نہیں ہے، یہ جب ہم وقف کے بعد اگلی آیت پڑھتے ہیں الگ سے تو اس وقت ہم اس کو بنا کر لگاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اکثر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. اب الف کے اوپر دیکھیں کوئی چیز نہیں، لیکن ہم نے پڑھا الرحمن یعنی کہ حمزہ را زبر اور، تو یہ جس کے اوپر حرکت لگی ہے اس کو عارضی حرکت کہتے ہیں. اس طرح کی حرکت کو ہم عارضی حرکت کہیں گے. اگر وہ زیر ہے تو اس کو ہم عارضی، اگر زیر آتی ہے تو عارضی زیر کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. تو ادھر زیر جو ہے یہ عارضی ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے. حمزہ را زیر ار جیم عین زیر جع ارجع حمزہ را زیر ار جیم زیر جی ارجی عین واو پیش عو ارجعو حمزہ را زیر ار جیم زیر جی ارجی عین یا زیر عی ارجعی حمزہ را زیر ار کاف زبر کا ارکا عین واو پیش عو ارکعو. اب ہم نے پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، مطلب اسے پہلے والے کلمے میں ہو تو را پر ہوگا. اب دیکھیے یہ ربی الگ کلمہ ہے یہ والا، اور یہ جو الف کے بعد ہے یہ الگ کلمہ ہے. تو را ساکن ہے اس سے پہلے زیر اس سے پہلے والے کلمے میں یعنی کہ با کے نیچے آئی ہے اس لیے را پر ہوگا، پڑھا جائے گا. را با زبر رب با را زیر بیر ربیر ح میم زبر حم رب ارحم ہا پیش ہو رب ارحمہ میم الف زبر ما رب ارحمہما را با زبر رب با را زیر بیر، ادھر بھی ویسا ہی ہے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے. رب یر جیم زیر جی رب ارجی عین واو پیش عو رب ارجعو نون زیرنی رب ارجعونی حمزہ زیر ای نون را زیر نیر اینیر تا با زبر تب اینیر تب تا میم پیشتم اینیر تب تم حمزہ زبر آ میم را زیر میر امیر تا الف زبر تا امیر تا با واو پیش بو امیر تابو کاف لام پیش کل لام پیش لو کلو فا را زیر فر قاف دو زیر قن فرقن کلو فرقن. اب ادھر دیکھ لیجئے ہم نے را ساکن سے پہلے زیر ہے، اوریجنل زیر اصلی ہے اور اسی کلمے میں ہے، سیم کلمے میں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم را کو باریک پڑھتے، کیونکہ ہم نے را کو باریک پڑھنے کی صورتوں میں پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے زیر آ جائے اس کو باریک پڑھیں گے. لیکن ہم نے آخر میں یہ بھی پڑھا تھا، دیکھیے کہ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو را ساکن کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب ادھر ہم نے را ساکن سے پہلے زیر اصلی تو ہے لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ ہے تو اس لیے زیر والا رول کینسل ہو گیا اور قاف کو آنے کی وجہ سے مستعلیہ حرف آنے کی وجہ سے پر ہو گیا. ادھر بھی وہی رول ہے، ادھر بھی ویسا ہے، ادھر بھی ویسے ہی پڑھیں گے. تو فا را زیر فر قاف زبر قا فر قا تا دو زیر تین
فرقة ميم را زير مير صاد ألف زبر صا مير صا دال دو زير دين مير صادين في قر طا ألف زبر طا في قر طا سين دو زير سين في قر طا سين واو نون زبر ون نون زبرنا ون ها ألف زبر ها والنها را زيري والنهار را زيري جيم ألف زبر جا رجا لام دو پیشلون رجال همزة ميم زبر أم را دو زيرين أمر فا صاد زبر فاص با را زیر بر فاصبر اس را کو باریک پڑھیں گے با را زیر بر فاصبر قاف میم پیش کم فا زبر فا حمزہ نون زبر ان فان ذال را زیر ذر فانذر قم فانذر خا یا زبر خوی را دو پیشرون خیرون اگر وقف کریں گے تو را ساکن ہوگا اس کو پڑھیں گے خیر نون زبرنا ذال یا زیر ذی نذی را دو پیشرون نذیرون وقف نذیر اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا کل انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 17 کو پڑھنا سیکھیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ